بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 25 ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے باب الصبر کے حوالے سے 3 احادیث پڑھی تھی۔ اب ہم اس باب کے 4 احادیث یعنی 38، 39، 40، 41 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك فقلت یا رسول اللہ انك توعك وعكا شديدا قال اجل انی اوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك ان لك اجرين قال اجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه اذى شوكة فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه۔ وعن ابي عبد الله خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ قال شكونا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوزع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاری۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے 4 احادیث پڑھی گئی۔ سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 38 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو تو سخت بخار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی 2 ملتے ہیں، یعنی دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہ اسی طرح ہے۔ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا گناہ مٹاتے ہیں اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں، یعنی درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں انک توعک وعکا شدیدا، توعکو صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، وعک اصل میں بخار کو کہتے ہیں۔ یہ صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو سخت بخار ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے۔ اس روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ تمام قسم کی آزمائشوں میں ثواب تب ہی ملتا ہے جب کہ صبر کیا جائے۔ حدیث نمبر 39 کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس روایت کے اندر یصب منہ کے جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے مصیبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور مصیبت اس کے بدن، مال یا پسندیدہ
چیز کو پہنچتی ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اس روایت سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ مومن بیماری، کمی، کمزوری سے کبھی خالی نہیں ہوتا، مگر اس سے وقتی طور پر اس کو یہ بھلائی ملتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف التجا کرتا ہے اور انتہا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 40 کا ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے کرنا ہی ہے تو یوں کہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں میرے لیے خیر ہے، اور مجھے موت دیں جب موت میں میرے لیے بہتری ہو۔ اس روایت کے اندر جو الضر ہے، ضر کی معنی ہے انسان کو جو تکلیف پہنچے اس کو ضر کہا جاتا ہے۔ اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا موت اور زندگی کی چناؤ میں مومن کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اللہ کی ملاقات کی شوق میں موت کی تمنا کرنا برا نہیں۔ اس طرح شہادت فی سبیل اللہ یا عظمت والے مقام میں دفن کی تمنا، یا دین میں فتنہ کے خوف سے موت کی تمنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 41 کا ترجمہ۔ حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سایہ میں ایک چادر کا تکیہ بنا کے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گھڑا کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لے کر اس کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر والے حصے کو الگ کیا جاتا، یعنی چھیدا جاتا، مگر یہ تمام تکالیف اس کو دین سے نہ روک سکتی۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور نہ بھیڑیے کا ڈر ہوگا اپنی بکریوں پر۔ لیکن اے میرے صحابہ تم جلدی سے کام لیتے ہو۔ اس روایت کے راوی خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہیں، زمانہ جاہلیت میں قید ہوئے۔ ان کو قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت نے خرید کر آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ بھی ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ہیں جن کو دین کی خاطر بڑی سخت سزا دی گئی، اس کے باوجود آپ نے صبر کیا اور صبر کا دامن تھام لیا۔ اس روایت کے اندر متوسدن کا جو لفظ ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے چادر کو سر کے نیچے رکھنے والا۔ بردتن، یہ بردن کی جمع ہے، دھاری دار چادر کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے اس کا معنی یوں کیا ہے وہ چھوٹی چوکر سیاہ رنگ کی چادر جس کو بدو پہنتے تھے۔ یسدہ، صد یسدہ کی معنی ہے روکنا۔ ھذا الامر سے مراد دین اسلام ہے۔ اس روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا دین کی خاطر جو تکلیف آئیں اس پر صبر کرنے کو سراہا گیا ہے۔ دین کی خاطر تکالیف آنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صبر کیا، اور یہ شکایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی یہ اکتاہٹ کی بنا پر نہ تھی، بلکہ انہوں نے سلامتی کو مناسب خیال کیا تاکہ اس میں فراغت سے عبادت کر سکیں اور کامل سعادت حاصل کر سکیں۔ اور اس روایت سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا ایمان کی مخالفت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہر زمانے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تکالیف کو برداشت کریں
اور ظلم اور مجبوری پر صبر کریں، کیونکہ اسلام ہمیں حقیقت میں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ کے سامنے 4 احادیث پڑھی گئی۔ سب سے پہلی روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، تمام قسم کی آزمائشوں میں ثواب تب ہی ملتا ہے جب کہ صبر کیا جائے۔ اور دوسری روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، مومن بیماری کمزوری سے کبھی خالی نہیں ہوتا، جب بھی اگر اس کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسری روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، جن صالحین نے آزمائشوں میں صبر کیا ان کے راستہ کو اپنانا چاہیے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اسلام در حقیقت امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اگلا ہمارا سبق حدیث نمبر 42، 43 اور 44 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔